السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نہایت نازک لیکن اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جب والدین حد سے زیادہ کنٹرول کرنے لگیں یا زندگی میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کریں تو کیا کیا جائے؟ کیا ان سے فاصلہ اختیار کرنا بدتمیزی ہے یا خود کی حدیں طے کرنا ایک دانشمندانہ قدم؟ آئیے آج اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ والدین ہماری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہیں۔ وہ ہمارے لیے بہت کچھ قربان کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ اتنی فکر کرتے ہیں کہ یہ فکر کنٹرول میں بدل جاتی ہے۔ وہ آپ کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں، آپ کی ذاتی زندگی میں بار بار مداخلت کرتے ہیں، دوستوں، تعلیم، کیریئر، یہاں تک کہ شادی کے معاملات میں بھی مکمل اختیار چاہتے ہیں۔ ایسے میں انسان دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور اکثر اپنی اصل شخصیت کھو بیٹھتا ہے۔ تو کیا کریں؟ یاد رکھیں، حدیں مقرر کرنا بغاوت نہیں، بلکہ ایک صحت مند تعلق کی بنیاد ہے۔ آپ یہ سادہ جملے استعمال کر سکتے ہیں: امی، اب میں چاہتا ہوں کہ چند فیصلے خود کروں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے، لیکن کچھ جگہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابو، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہر چیز میں مداخلت سے مجھے اپنی ذات پر شک ہونے لگتا ہے۔ یہ باتیں ادب سے، احترام کے ساتھ، مگر واضح انداز میں کی جائیں۔ بعض اوقات ہم جذباتی ہو کر سخت رد عمل دیتے ہیں، جس سے رشتے مزید بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے نرمی اختیار کریں۔ والدین کو احساس دلائیں کہ اب کی آزادی کا مطلب ان سے دوری نہیں۔ ان سے بات چیت میں تسلسل رکھیں۔ اپنی زندگی میں ان کی عزت اور مقام کو برقرار رکھیں۔ یاد رکھیں، والدین اکثر کنٹرول اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھانا ہے کہ آپ اب بڑے ہو چکے ہیں اور اپنی زندگی کو سمجھداری سے چلانا سیکھ رہے ہیں۔ دوستو، رشتوں میں توازن ہی اصل کامیابی ہے۔ نہ حد سے زیادہ قربت اچھی ہوتی ہے، نہ حد سے زیادہ دوری۔ اگر آپ والدین سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کھل کر بات کریں، لیکن اپنی ذات کی پہچان، اپنی سوچ اور اپنی ترجیحات کو نہ کھوئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنا تجربہ یا سوال ضرور شیئر کریں۔ اور ہاں، اگر آپ مزید ایسی مفید باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رشتوں میں سکون، محبت اور توازن قائم رکھے۔